بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ کے سامنے اپنی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جب لوگ میرے نظریات سے متفق ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اس سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں کون ہوں، میرا گھرانہ کیا ہے، اور جو اتنی محنت ہم کر رہے ہیں اس قوم کی تقدیر کو بدلنے کے لیے، تو یہ آخر کیوں اور کیسے؟ تو آج ان تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ خواتین و حضرات، میں نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ جو کہ میری پیدائش کے دن سے لے کر کلاس پنجم تک کا ہے، دوسرا حصہ میری بلوغت تک یعنی فرسٹ ایئر تک، اور تیسرا حصہ آج کے دن تک کا ہے۔ یہ تمام زندگی کے پہلو اور یہ تمام سٹیجز جو ہیں انشاءاللہ آپ مختلف ویڈیوز میں دیکھیں گے، جو کہ میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ میری قوم، میں 23 مارچ صبح صادق کے وقت ایک صدیقی گھرانے میں پیدا ہوا۔ مجھے جو دونوں گھرانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں وہ دونوں با کمال گھرانے ہیں۔ جو گھرانہ مجھے میری والدہ محترمہ سیدہ جمیلہ شاہین صاحبہ کی طرف سے ملا ہے وہ ایک عسکری گھرانہ ہے۔ میرے نانا ابو کا تعلق پاکستان ایئر فورس سے ہے، اور آپ کی پوری زندگی پاکستان کی عزت، پاکستان کے وقار اور پاکستان کے دفاع میں گزری ہے۔ آپ نے پاکستان کے لیے جنگیں لڑی ہیں۔ اور جو گھرانہ مجھے میرے والد صاحب کی طرف سے ملا ہے وہ ایک تاجر گھرانہ ہے۔ میرے دادا ابو حافظ محمد الیاس صدیقی صاحب مرحوم، آپ ایک بہت بڑے گھی کے تاجر تھے، اور آپ کا ایک بہت وسیع پیمانے پر کاروبار تھا۔ اور میرے والد محمد الطاف صدیقی آپ کے سب سے بڑے بیٹے۔ تو اسی ضمن میں جب میں پیدا ہوا تو پورے خاندان کی بے انتہا محبتیں مجھے ملیں۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھ سے پہلے میرا ایک بڑا بھائی وہ فوت ہو چکا ہے بہت کم عمری میں۔ وہ تمام خواہشات، وہ تمام تمنائیں، وہ آرزو جو کوئی بھی بچہ کر سکتا تھا وہ تمام میری کرنے سے پہلے میرے رب نے پوری کر دی تھی۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ میں بے انتہا شرارتی تھا، اور شاید آج بھی جب میں کسی محفل میں بیٹھتا ہوں اور بڑے بزرگوں کی صحبت میں ہوتا ہوں خاندان کے، تو سب سے پہلے جو قصے چھیڑے جاتے ہیں وہ میری ان تمام شرارتوں کے کیے جاتے ہیں۔ میں جس گھر میں رہتا تھا، آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے گھر میں کئی اقسام کے مہنگے ترین بڑے بڑے پرندے موجود تھے، جس میں کونج آج بھی میرے ذہن میں نقش ہے۔ گرے برڈ اور بہت سارے پرندے جو ہیں وہ ہمارے گھر میں ہوا کرتے تھے۔ میرے بابا نے ہمارے لیے 3 گاڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمیں شاید گاڑی چلانا تو چھوڑا، ہم اس کا دروازہ بھی کھولنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوا کرتا تھا کیونکہ چھوٹے تھے، لیکن ہمارے لیے 3 گاڑیاں گھر میں کھڑی ہوا کرتی تھیں۔ استعمال بہت کم ہوتی تھی کیونکہ بابا اپنی گاڑی لے جاتے تھے، باقی ہمارے لیے کھڑی ہوتی تھیں۔ تو تمام خواہشات، وہ تمام آرزوئیں اللہ تعالیٰ نے میری اس عمر میں پوری کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ میری ترقی کا، یہ وہ میری تربیت کا، اور یہ وہ میری ایک سوچ بنانے کی جو تربیت قدرت نے کی اور میرے والدین نے کی، یہ اس کا وہ پہلا عروج، کیونکہ یہ وہ عروج ہوتا ہے جو کہ آپ کے اندر بولڈنس، یہ وہ عروج ہوتا ہے جو کہ آپ کی انٹیگریٹی، یہ وہ عروج ہوتا ہے جو کہ آپ کے اندر آنر، اور جس کو اقبال خود ہی کہتے ہیں، وہ پیدا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ تمام حالات اور یہ تمام جتنے بھی عوامل گزرے ہیں، انہوں نے میری ایک زبردست طریقے سے تربیت کی۔ میں ہمیشہ سے ہی تعلیم میں بہت بہتر تھا۔ شاید کچھ زیادہ پڑھاکو تو نہیں تھا، لیکن بہت کم وقت میں میں بہت زیادہ کام کرنے والا بچہ تھا، اور کلاس پنجم تک میری زندگی میں جتنے بھی ایجوکیشنل ایگزامز ہوئے ہیں ان میں ہمیشہ میں پہلی چند پوزیشنز میں ضرور آیا ہوں۔ لیکن جب انسان آگے بڑھتا ہے اور اس کو آگے جانا ہوتا ہے، اور شاید قدرت نے اس سے کچھ کام لینا ہوتا ہے، تو ہر وقت عروج پہ نہیں، اس کو زوال بھی دکھایا جاتا ہے۔ تو اگلے جو 5-8 سال تھے یہ میری زندگی کے شدید ترین سال تھے، اور میں نے زوال کی آخری حدوں کو بھی کراس کیا ہے۔ اب اس میں کیا ہوا تھا، کیا زوال آئے، اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو میرے اندر کبھی کانفیڈنس ہوا کرتا تھا، ایک بولڈنس تھی میرے اندر، کبھی ان 8 سالوں کے زوال کے بعد میرے پاس اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں 2 بندوں کے بیچ میں اپنی بات رکھ سکوں۔
آئندہ آنے والے دنوں میں یہ تمام واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔